بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام النسائی علیہ الرحمہ بین فی بدایت کتابہ تعویل قولہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وبہ قال حدثنا الى آخرہ۔ وبعد تبویب هذا الباب بين المصنف الطهارة المائية وبعد ذلك الطهارة الترابية۔ فهمتم؟ الطهارة المائية تتحصل بالماء والطهارة الترابية تتحصل بالسعير الطيب۔ وهذه الطهارة تحتاج إليها بعد تحقق المناط في هذا الباب۔ اسمعوا قولي بالذهن الحاضر۔ مناط الحكم في باب نقض الوضوء عند الإمام مالك عليه الرحمة هو خروج معتاد من مخرج معتاد على وجه معتاد۔ فإذا خرج البول أو الغائط أو المذي أو الودي ينقض الوضوء عند الإمام مالك أيضا عليه الرحمة، ولكن بخروج الدابة وبخروج الحصاد۔ الدابة ليس مرادها هنا الفرس أو الحمار، بل معناه کیڑے نکل جاتے ہیں بعض دفعہ، وہ خروج دابہ ہے۔ دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما يدب على الارض۔ فبخروج الدابہ وبخروج الحصاد لا ينقض الوضوء عند الامام مالك عليه الرحمة۔ لماذا؟ وإن خرج هذا الشيء من مخرج معتاد ولكن ليس على وجه معتاد۔ وعند الإمام الشافعي عليه الرحمة مناط نقض الوضوء في هذا الباب خروج شيء معتاد من مخرج معتاد، فبالبول والغائط وغير ذلك أيضا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي عليه الرحمة، وأيضا بخروج الدابة وبخروج الحصاة أيضا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي عليه الرحمة، لأنه ما قيد المناط على وجه معتاد۔ ومناط الحكم في باب نقض الوضوء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خروج نجاسة من البدن من أي مقام كان، سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين۔ یہ مناط حکم ہے نقض وضو کا۔ ایک مسئلہ ہے اس کے اندر نوم کا مسئلہ یہ ہے، اگر نوم
ہیئت صلاۃ یا اس کے قائم مقام کے انداز پر ہے تو وہ ناقض وضو ہے، نہیں تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، ورنہ تو ناقض وضو ہے۔ لیٹ گیا، سو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ پھر اس میں محدثین کا اختلاف ہے، بذات خود نیند ناقض وضو ہے یا کیا بات ہے؟ کہا بذات خود تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن مفاصل کے ڈھیلے ہو جانے کی وجہ سے، استرخاء مفاصل کی وجہ سے اس بات کا احتمال ہے کوئی چیز نکل گئی، ملا جی کو معلوم بھی نہیں ہوا، سبب کو مسبب کے قائم مقام کرتے ہوئے نوم کو ناقض وضو شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال نوم ناقض وضو ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ سو جائیں، آپ کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ سوتے ہوئے بھی آپ کے اوپر ایسی غفلت طاری نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی چیز بدن سے نکل جاوے اور آپ کو معلوم نہ ہو۔ وہ لیلۃ التاریس میں واقعہ پڑا ہوگا کہ وہاں کیا ہوا تھا، اس کے جوابات محدثین نے دے رکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ وہ قلب کا کام جن چیز کو ادراک کرنے کا ہے، طلوع فجر یا طلوع شمس اس میں سے نہیں ہے۔ آپ نے یہی تو فرمایا، والقلب یقظن فلا اشکال فیہ۔ وہ میرے سامنے وہ حدیث اس میں نہیں آئی، لیکن اس کا جواب بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی کتابوں میں آپ کے سامنے آئی ہوگی، یہ اس کا حل ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا جواب؟ قلب ان چیزوں کا ادراک کرے گا جو وہاں اس وقت میں بدن سے متعلق ہے، باہر کیا ہو رہا ہے وہ قلب کا کام نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت سی جگہوں پر آپ کے کام آئے گا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر اس کو عام بھی رکھا جاوے تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ اگر اس طرح کے احکام جاری نہ ہوں، کبھی کبھی خلاف عادت بات، اس سے کتنے مسائل منقع ہو کر سامنے آئے۔ بھائی آنکھ نہیں کھلی، سورج نکلا، اس کے بعد میں آنکھ کھلی، کس کی کھلی؟ اس میں بھی سب سے پہلے حضور ہی کی آنکھ کھلی۔ آپ نے کہا ہے بلال، بلال گھبرا، حضرت وہ والذی نفسی، جس نے تم آپ کو پکڑ لیا تھا اسی نے مجھے پکڑ لیا، یعنی نیند۔ شیطان نے سب کے لیے بھی شیطان نے اپنا کام کر دیا، ورنہ وہ اپنے کام پر مستعد تھے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا یہ ایسی وادی ہے جس میں شیطان کا اثر ہے، چلو یہاں سے چلے۔ وہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد میں پھر آپ اترے، چلو وضو کرو، اذان دلوائی، تکبیر کہلوائی، سنتیں پڑھی گئی، جماعت ہوئی، کتنے مسائل معلوم ہوئے نا معلوم؟ تو اس طرح کی مسائل شرعیہ بھی اس کے اندر ملحوظ رہتی ہے۔ آمدن برسر مطلب جو آپ کے سامنے باب ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے سامنے جوڑ بتانا مقصد تھا۔ اس نے کہا تھا مصنف نے، اس کی تعویلات یہ ہیں، فارغ ہو گئے اس سے، طہارت مائیہ سے، اس سے۔ ارے بھائی طہارت کہیں سے حاصل کریں گے؟ بھائی پانی سے، تو کتاب المیاں بھی تو آنی چاہیے، لہذا اب پانی کے بارے میں وہ ایک باب باندھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قسم کھانے کو بھی ایک حدیث اس میں ایسی نہیں آئے گی جو آپ کے سامنے نہیں اتری، ایک بھی نہیں آئے گی۔ قسم کھانے کو بھی اگر ایک بھی آ جائے، مصنف تکرار کر رہے ہیں، تکرار نہیں کر رہے ہیں بھائی، وہ تو اس کی تعویل کے سلسلے میں جب ابھی
پانی کے سلسلے میں مطہر کے سلسلے میں مستقل باب منعقد نہیں کیا ہے نا، لہذا اس کی ضرورت سمجھ کر مستقل باب قائم کر دیا اس کے اوپر، اور وہ حدیث اور ساری حدیثیں وہ ہیں وہ شروع سے آخر تک سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو کبھی آپ مصنف پہ الزام لگا میں خام خواہ لا رہا، خام خواہ نہیں لا رہا ہے بھائی، وہ تو ابھی تو اس کی تعویل میں چل رہا تھا، لہذا اور اس کی تعویل کے سلسلے میں پانی کا بھی ذکر آتا رہا، یہ سب باتیں آتی رہی۔ اب مستقل کتاب المیاہ، بھائی تعویل تو یہ ہے لیکن یہ تعویل پوری کہاں سے ہوگی، اس کے لیے پانی تو چاہیے۔ تو کتاب المیاہ ہے یہ۔ میں نے ایک دن آپ کو نیند کی تعریف بھی بتائی تھی، پانی کی بھی تعریف بتائی تھی۔ کہاں ہے ہمارا امریکی قاری آج؟ ارے پچھلے سال ملا راغب اصفہانی تھا ہفتم ثانیہ میں، وہ زندہ ہے مر گیا ہے؟ اچھا زندہ ہے، اچھا پچھلے سال جب دیکھا ہی نہیں آپ کو کبھی، عجیب ہے بھائی۔ ٹھیک ہے خیر، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ آپ زندہ ہیں۔ کبھی کبھی شک کو شبہ ہونے لگا کہیں اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا بھائی، ہمیں معلوم بھی نہ ہوا ہو۔ اچھا اتفاق سے میری نگاہ بھی نہیں پڑی کبھی؟ نہیں مولانا، میں تو یہاں بچے کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب صبح سے شام تک تو آپ کو فرصت نہیں ملتی، میں جانتا ہوں۔ اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو اثر بعد بھی پڑھا، وہ اثر بعد بھی پھر مغرب بعد بھی آپ کا سبق، عشاء کے بعد بھی آپ کا سبق۔ میں بچوں سے یہ کہتا ہوں تمہارا اپنی کتابوں میں محنت کرنا، پابندی سے ہر گھنٹے میں حاضر ہونا، یہ میری ملاقات سے افضل ہے، اس کو ملاقات کا قائم مقام سمجھنا۔ بہت بچے بیٹھے ہوں گے جن سے میں نے یہاں کہا نکلتے ہوئے بھئی آپ مشغول ہیں، آپ کا یہ رہنا یہ ملاقات ہے اور ملاقات سے بھی افضل ہے۔ لیکن جزاکم اللہ کہنے سے میرا جو قرض ہے آپ کے اوپر وہ ختم نہیں ہو جائے گا، وہ ہمارا ان کا مسئلہ ہے۔ وہ باقی رہے گا۔ نہیں دعوت نہیں، اور چیز ہے۔ حق 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 میکن الدریا دعو لن تنالوا البر حتى تنفقوا فيه ما فيه۔ میں میوات گیا تھا پچھلے سال، تو ابھی بھی گیا تھا لیکن پچھلے سال ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میری۔ ان کے والد صاحب نے مجھے حقہ ہدیہ کیا تھا، وہ اب تک پہنچا نہیں، راستے ہی میں اٹکا ہوا ہے۔ نہیں وہ حقہ بارش سے متاثر نہیں ہوتا، تو پانی کی تعریف بتائی تھی نا بھائی شیخ امریکہ، کچھ یاد آ رہا ہے؟ بتائی تھی نا ایک دن۔ ایسا ظلم نہ کیا کرو، جوہر سیال آگے بہی حیات کلی نامی۔ چلو خیر کچھ تو بولا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الماء ہوا جوہر سیال بہی حیات کلی نامی، کہ میں نے اس سے پہلے بتائی کہ سب اس طرح کی باتیں ہمیں تو اس کو ذہن میں رکھا کرو۔ وہ آپ کا ایک ساتھی آج گیا تھا اثر کے بعد، وہ شاید کتاب التعریفات اس نے لی ہے، کتاب التعریفات میں لکھی ہوئی نوم کی تعریف بتائی تھی،
النوم هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه يمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها. پتہ ہی ہوگی آپ کو پہلے. وہی پانی جو ہے اسی کو عربی میں معون کہتے ہیں، اور اصل اس کی موہون ہے جمع آئی، تو لہذا اصل سامنے آ گئی. جمع آئی کتاب المیاہ، یعنی گویا کہ یہ کہتا ہے میں اصل جو اس کے مبادی چل رہے تھے اس سے ذکر کرنے کے بعد اب یہ کہتا ہوں یہ مبادی اور آیت کے اوپر عمل کہیں سے ہوگا؟ پانی کے ذریعے سے ہوگا. وہ اب لارا کتاب المیاہ من المجتبی، یہ مجتبی کی کتاب المیاہ ہے. چلیے یہ بچہ کہہ رہا ہے لا يقبل الحدیث الشاذ وتقبل زیادت الثقات لما فرق بینہما وکلاہما من الثقات. مثلا ایک تو یہ کہ شاذ سے آپ کون سا شاذ مراد لے رہے ہیں. کبھی شاذ منکر کے معنی میں آتا ہے، اگر اس کے معنی میں لے کر آپ اعتراض کر رہے ہیں پھر تو آپ کی بات صحیح ہوگی. کبھی شاذ دوسرے معنی میں آتا ہے، کبھی شاذ غریب کے معنی میں آتا ہے. وہ ذرا اصول حدیث کو مستحضر کر لیجئے پہلے اور اس کے بعد رکھیے. اور آگے یہ فرما رہا ہے وتقبل زیادت الثقات، تو ان میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی تعارض نہیں ہے. یہ جس بچے نے لکھا ہے ماشاءاللہ عربی میں لکھا ہے بہت اچھا ہے، لیکن پہلے وہ شاذ کے درمیان وہ دیکھے شاذ کے یہ بھی معنی ہے، شاذ کے یہ بھی معنی ہے، شاذ کے یہ بھی معنی ہے. اور وہیں اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بھی بتا رکھا ہے لا مشاہۃ فی الاصطلاحات، یہ تو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح یہ ہے، ایک اصطلاح یہ ہے، ایک اصطلاح یہ ہے. اس کے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. کیا مرض اور بارش کی طرح کی ٹھنڈک کی سختی بھی ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتی ہے؟ مولانا اب کیا کہا، تم اگر ایسا کرو گے تو ہمارے دارالحکومت ڈنڈا پہ لے گئے، آپ پہ کھانا ختم کر دیں گے. گو حضرات فقہا نے عذر، ایسے عذر میں بارش ہو رہی ہے زیادہ پریشانی ہوگی تو آپ کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو آدار میں شمار کیا ہے، لیکن یہاں مت کر دینا دارالعلوم میں. حضرت استاد محترم ناجائز اور حرام میں کچھ فرق ہوتا ہے کیا؟ ہاں مولانا، حرام تو اس کو کہتے ہیں کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہتے ہیں. جو ایسے نص سے ثابت ہو جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، جیسے فرض، یعنی وہ نص جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے مثبت پہلو میں، اس کو فرض کہتے ہیں، اور منفی پہلو میں جو ہے اس کو حرام کہتے ہیں. اور اگر کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر ظنیت آ گئی، چاہے ثبوت میں چاہے تو دلالت میں، مثبت پہلو میں اس کو واجب کہتے ہیں اور منفی پہلو میں اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. فرض میں اور واجب میں یہ فرق ہے، عمل دونوں پر ضروری ہے. فرض کے منکر کی تکفیر کر دی جائے گی، واجب کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، تذلیل کی جائے گی. یہی فرق ادھر فرض میں اور مکروہ تحریمی کے درمیان میں ہے. تو ناجائز کا اطلاق مکروہ تحریمی کے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے. یہ ہے فرق ان دونوں میں. انار کے درخت تلے اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا. وہ بیٹے میں نے دیکھی اردو میں ہے نا، میں بہت دفعہ میں نہیں دیکھتا اردو. اب یہ جیسا بڈھا آدمی آج کل کے مصنف کی کتاب دیکھے گا کیا؟ مجھے آپ بتائیے.
جو ہر وقت وہ امہات الکتب میں لگا رہتا ہو وہ آج کے مصنفین کی کتابیں کیوں دیکھے گا؟ تو میں تو اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں. میں بار بار یعنی آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں رہا مسئلہ یہ کہ میں آج کل کے میں جب بھی مناظرے میں گیا 1 منٹ سے زیادہ مد مقابل کو مناظرے میں بولنے نہیں دیے. جہاں پر بھی گیا کبھی نہیں بولنے دیے. ابھی بھی نہیں بول سکتا کوئی. بھائی جو امہات الکتب میں رہتا ہو اس کے سامنے بولے گا کون؟ آپ بولیے گا تو یقین بھی ہوگا آپ کو. آپ ساری مناظرے کی کتابیں حفظ کر کے اس کے پاس چلے جاؤ جو امہات الکتب میں ہے, 1 سیکنڈ میں خاموش کرے گا آپ کو. میں آج تک کسی مناظرے کی کتاب نہیں دیکھی. میں نے امام المناظرین حضرت مفتی محمود صاحب کو دیکھا ہے اور امہات الکتب میں رہتا ہوں. کبھی مناظرے میں گیا ذرا سی دیر میں چپ کر دیا. غیر مقلدین سے بھی میرا مناظرہ ہوا ہے, شیعوں سے بھی میرا مناظرہ ہوا ہے. تم غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا, کیا بات ہے بھائی کہ یہ قرات خلف الامام. ہم نے کہا بھائی بہت بدماش, بہت زیادہ دور تک. میں کہا بھائی اس سے پوچھیو جب یہ کار میں بیٹھا عوام لوگ بھی تھے زیادہ, جب یہ کار میں بیٹھے ہیں تو پیٹرول ڈیزل کار کی ٹنکی میں ڈالا جاتا ہے کہ مولانا کی کہ کار میں پڑا ہوتا. ایسے ہی اب تو بجلی سے چلنے لگی ہیں ٹرینیں, وہ بھی اس سے چلتی تھی ڈیزل سے. ایک ہفتہ ہمارے بچپنے میں اس سے چلتی تھی پیور کوئلے سے. وہ تو آپ لوگوں نے شاید دیکھا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا بھائی ڈیزل ڈالا جاتا ہے ریل کے انجن میں, وہی کافی ہوتا ہے سب ڈبوں کے لیے, سب ڈبے اسی سے چل رہے ہیں اور مسافرین ڈبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سب جا رہے ہیں. کیا مسافرین کے اندر بھی ڈیزل ڈالا جاتا ہے کہ جناب بس جیسے ریل کا انجن ہے ایسے ہی نماز کے حق میں امام کی حیثیت ہے. جو اصلی چیز ہے حرکت کی اور چلنے کی وہ امام کے اندر ڈلے گی. امام وہاں ریل کا انجن اس کے اندر ڈال دی گئی. تمام مسافرین کے پائجامے کھول کر ڈیزل کا پائپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بھائی اس کے باوجود بھی اگر یہ کہتا ہو نہیں امام کے پیچھے قرات کرنی پڑے گی تو اسے پائجامہ کھلوا کر ڈیزل بھرنا پڑے گا سفر کے وقت میں. بس لوگوں نے شور بچا دیا, کہتے آج تک سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ, آج سمجھ میں آیا. دیکھو بحث غیر مقلدین سے چل رہے, امام شافعی کا نام مطلب میرے سر کے تاج ہے. ہم غیر مقلدین سے اس مسئلے پر بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ غیر مقلدین ہیں. مولانا امام شافعی کا ہمارا اس میں اختلاف ہوتا, ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں, ان کو ہم سے کوئی اعتراض نہیں. وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرتے اس مسئلے پر, وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرتے. ہم ان سے کہتے ہیں تم حق پر ہو, اپنے امام کی پیروی کر رہے ہو, تو وہ کس امام کی پیروی کر رہے. اگر وہ امام شافعی کے مقلد بن جائیں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا ان سے. اب سمجھ میں آئی بات. اب وہ ترک تقلید کو چھوڑ کر امام شافعی کے مقلد بن جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس مسئلے میں کبھی بھی آپ نے مناظرہ دیکھا ہوگا تو غیر مقلدین کا اپنا دیکھا ہوگا, شوافع سے کبھی نہیں دیکھا آپ نے.
مالکیہ سے کبھی نہیں دیکھا. کیوں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ پر حق ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ پر حق ہیں، اس لیے ہم ان سے کبھی بھی مناظرہ نہیں کرتے بھی نہیں. وہ ہم ان سے نہیں کرتے، وہ ہم سے نہیں کرتے. یہ تو میں نے کہا بھائی ملا جی پھر سفر کرتے وقت میں پاجامہ کھول کر ڈیزل بھروانا پڑے گا ملا جی. اور میں نے کہا یہی تو مطلب ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ کا. اور ضروریات سفر میں اصل چیز وہ تھی، ضروریات صلاۃ میں اصل چیز جو ہے قراءت ہے، باقی سب اس کے مزینات اور مکملات ہیں، اصل چیز تو قراءت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کام امام کرے گا، قیام وہ کرے گا، نہیں، تم بھی قیام کرو گے، رکوع بھی کرو گے، قناع بھی کرو گے، وضو بھی کرو گے، وہ بھی کرو گے. کیوں؟ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ اس اصل چیز میں فقط امام ہوگا. بھائی اصل چیز قراءت ہے. اصل میں تمہیں سمجھانا ہی پڑے گا. بات اصل یہ ہے نماز کی اصل روح ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہدایت کی طلب کرنا، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جا کے اے اللہ ہدایت دے دے، یہ نہیں. اللہ نے بتایا پہلے آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ شاہی دربار میں. با ادب آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ، باوضو آؤ. اور پہلے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے سامنے اب اپنی التجا پیش کرنے کے، وہ سکھائے اللہ نے خود ہی، اللہ کا احسان ہے. وہ آداب سکھائے. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پہلے آداب ہو گئے. اب اصل مقصد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے اصل چیز. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب کے سب آ کر کے کہیں گے. دیکھو ایک وقت 5 آدمیوں پر مشتمل ہو، 10 آدمیوں پر مشتمل ہو، 100 آدمیوں پر مشتمل ہو، ایک مقصد لے کر کسی بڑے حاکم کے پاس جاتے ہیں، سب بولا کرتے ہیں کیا؟ ایک بولتا ہے، وہ ترجمان ہوتا ہے باقی لوگوں کی جانب سے. ہوتا ہے نا؟ سب جا کر حاکم کے پاس آپ دیکھتے ہیں چک چک نہیں کرتے، ایک آدمی بولتا ہے. جب دنیا کے پٹیچر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک آدمی وہاں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر سب چک چک کریں گے. ایک ہے، اس کا نام ہے امام، وہ پیش کر رہا ہے، اس لیے وہ اہدینی نہیں کہہ رہا، اہدینا اپنی طرف سے نہیں، سب کی طرف سے بول رہا ہے. اب یہ امام صاحب نے اپنی طرف سے اور جن کا وہ نمائندہ ہے اس کے سارے مقتدی ان کی جانب سے التجا پیش کرتی. اللہ تعالی کی بارگاہ وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے فرمایا امام، اے امام سن لے، تیرے بھائیوں نے تیرے اوپر اعتماد کیا اور تجھ کو اپنا نمائندہ بنایا. چل میں بھی تیرے اوپر اعتماد کرتا ہوں، اب کہ میری جانب سے نمائندہ بن کر ان کو جواب سنا دو میری طرف سے. وہ جو ضم صورت ہے وہ اللہ تعالی کی جانب سے جواب ہے، سنا دو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
اے میرے بندو، تم نے ہدایت کا سوال کیا ہے نا، تمہاری دعا قبول، جاؤ، ہدایت کیا منبع ہدایت تم کو دے دیا، اس کو پکڑے رکھو۔ مولانا یہی وجہ ہے کسی بھی نماز میں بچہ ہو، بڈھا ہو، جوان ہو، شاگرد ہو، استاد ہو، مرید ہو، پیر ہو، لڑکا ہو، وہ بھی ہو، پیغمبر ہو، اسے کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ ہدایت کے مراتب ایک سے اوپر ایک، مراتب ہدایت بہت متفاوت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری دم تک فرماتے رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب نکلا؟ بندہ کسی بھی مقام پر پہنچ کر اللہ کی رحمت سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا، اسے ہر وقت اپنے رب سے مانگنا ہے، اور اپنے رب سے ہر وقت وہ ہدایت کا سوال کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس کا راز مولانا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ نہیں کبھی؟ اور آپ کے علاقے کے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بہت قابل آدمی تھے وہ۔ اسی طریقے سے بڑے صوفیہ میں ان کا مقام ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ آپ ان کی مکتوبات کا مطالعہ کریں گے، ایسی ایسی باتیں وہ کہہ دیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں۔ وہ لکھتے ہیں اس میں، وہ ایک بچے کو شوق ہوا تھا جب میں امروہہ پڑھاتا تھا کہ جی مجھے یہ پڑھنی ہے، فارسی میں ہے نا وہ سب، مجھے یہ پڑھنی ہے۔ میں کہا عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی پڑھ لو، آہستہ پورے سال میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے وہ پڑھا رکھی ہے سب کو۔ بہت عمدہ کتاب ہے۔ ایک جگہ وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے احباب نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں یہ تو میں نے سنایا تھا، آپ کو نہیں سنایا؟ اچھا مشکات والوں کو سنایا تھا شاید، ہاں سنایا تھا۔ میرے احباب نے مجھ سے خواہش کی کہ میں خضر کے بارے میں بتاؤں کہ خضر کیا چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود انشراح نہیں تھا خضر کے بارے میں کہ خضر کیا چیز ہیں۔ ادھر احباب کا اصرار بڑھتا رہا، میں نے ایک دن حضرت خضر کو پکڑ لیا ایک مقام پر۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں بھائی، ہر آدمی کا مقام ہوتا ہے، اس کو وہی سمجھتے ہیں جو صاحب مقامات ہیں۔ آپ کے خادم نے لکھا ہے بدائع الکلام میں، الاحوال مواہب والمقامات مقاصد، فالاحوال تأتی من عین الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود۔ تو بھائی حالات کو تو وہ صاحب احوال ہی جانتے ہیں، میں تو ان سے واقف ہوں نہیں، آپ ہیں صاحب حالات، تو آپ کو زیادہ سمجھ جائیں گے، میں تو ناقل ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں میں نے پکڑ لیا حضرت خضر کو۔ آجا بھائی ملا جی ادھر، بتائیے آپ کون ہیں؟ میرے احباب اصرار کر رہے ہیں، میں نے سوچا آپ سے اچھی بات آپ کے بارے میں آپ سے سچی کون بتائے گا، آپ مجھے بتائیے۔
انہوں نے کہا میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، پھرتا بھی ہوں، مریض بھی ہوتا ہوں، صحت یاب بھی ہوتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں فقہ شافعی کے مطابق، اس لیے کہ فقہ شافعی کو مرتبہ ولایت سے گہری مناسبت ہے، اس لیے کہ جیسا کہ مذہب حنفیہ کو مرتبہ نبوت سے گہری مناسبت ہے، اور میں نبی نہیں ہوں، ولی ہوں، اس لیے فقہ شافعی کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، یہ بتایا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ نبی ہیں کہ ولی ہیں، پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، کوئی نبی کہتا آیا، کوئی ولی کہتا آیا، لیکن ہم اپنے زمانے میں محققین اساتذہ سے یہی سنتے رہے کہ وہ ولی ہیں، لیکن بعض مفسرین نبی لکھ رہا ہے، بعض وہ لکھ رہا ہے، اور میں نے چند دن پہلے بتایا تھا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں ان کو نبی کہہ کر اس کے اوپر بہت دلائل قائم کیے ہیں، اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں ان کو ولی کہہ کر ان کی ولایت کے اوپر دلائل قائم کیے ہیں، اور جن لوگوں نے نبوت کے اوپر ان کی دلائل قائم کیے ہیں سب کا کچومر بنا رکھا ہے، حباب منصورہ بنا رکھا ہے، سب کا جواب دے رکھا ہے۔ یعنی آپ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بحث دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا صورتحال کیا ہے، اس طرح سے انہوں نے کچومر بنایا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کی بھی ہے نا معارف القرآن، اچھا اس کی معارف القرآن میں کہیں کچی بات آپ کو نہیں ملے گی، رتب و یابس نہیں ہے، محدثانہ گفتگو کرتا ہے، محدث ہے نا۔ پڑھا دوں گفتگو زیادہ ہو گئی، یہ پرچے رکھ لو، کل دیکھیں گے، کچھ کا جواب دے دیا، نہیں سمجھ میں آ گیا تھا نا، نہیں مناظرہ کرنے سے یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ غیر مقلد مقلد ہو جائے، یہ نہیں ہوتا کبھی بھی، سب نے شور مچا دیا تھا، مسئلہ آج سمجھ میں آ گیا۔ ارے اور پھر بعد کے لیے چھوڑ دیجیے، ہاں نہیں وہ وقت کو حلال کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن چلو۔ حدیث گزر چکی ہے پہلے، اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، چلیے۔ طہور،
یہ گفتگو بھی گزر چکی ہے. آپ امام مالک کا کیا اختلاف ہے, امام شافعی کا کیا اختلاف ہے, ہم کیا کہتے ہیں, سب بحث گزر چکی ہے, حدیث آ چکی ہے سامنے. چلیے. چلیے. ہم نے بتایا تھا جب حدیث آئی تھی کہ اس کے اندر کتنے اضطرابات ہیں. چلیے. یہ بھی حدیث گزر چکی ہے. چلیے. چلیے. درد کی حدیث. حدیث بھی گزر چکی, گفتگو بھی گزر چکی اس کے اوپر. چلیے. کما نقیت الثوب الابیض. حدیث گزر چکی. چلیے. حدیث بھی گزر چکی, مسئلے پر بحث بھی گزر چکی.
ابو ہریرہ کی روایت میں احداہن بالتراب ہے. حدیث بھی گزر چکی، اس کے اوپر بیت بھی گزر چکی. چلیے. حدیث گزر چکی ہے. حدیث بھی گزر چکی. وہاں بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ کچھ لوگ تو ان کو شافعی کہتے ہیں، اور شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی وہی لکھا ہے، لیکن فیض الباری میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کتاب کے کچھ مباحث کو دیکھ کر انداز ہوتا ہے کہ یہ حنبلی المسلک ہے. چلیے. گزر چکی. چلیے. گزر چکی. کتاب المیاں شروع ہوئی تھی، ختم ہو گئی. اب کوئی حدیث آئی نہیں. اب آپ کہیں اتنی لمبی مقررہ، وہ اپنے حیثیت کیونکہ ساتھ ساتھ مجتہد بھی ہے، وہ لایا ہے ان تمام حدیث کو، وہ پہلے لایا ہے مگر اس کی تعویل کے ماتحت لایا ہے. اب کے لا رہا ہے مستقل کتاب المیاں کا عنوان لگا کر. بھائی پانی نہیں ہوگا تو طہارت کہاں سے حاصل ہوگی، اس کے تحت میں لایا ہے. باقی کل جو پرچے آپ کے ہیں کل تم اس کو پھر دیکھ لیں گے. میں سمجھا تھا کچھ دیر لگے گی، جلدی ہو گیا.